السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے زندگی میں چوتھی تاخرات میں یہاں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر تاخرات میں بھی جاگنے اور اس طرح کا منظر ہمیشہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہوتا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ 27ویں تاخرات ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر امت کے لوگ جو ہے 27ویں کو ہی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ذہن میں بڑھ گیا 27ویں بڑی رات، اور 27 کو جب آ کر چلے جاتے سمجھ جاتے ہیں ہماری بخشش ہو گئی ہے، اور اس کے بعد کی تاخرات بھی جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا جوش و خروش رہتا ہے، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ عید رمضان ہی میں آ گئی ہے۔ اور یہ منظر ہم دیکھتے ہیں یہاں ہی نہیں، مکہ مدینہ میں ہوتا ہے۔ کل تقریباً مکے میں شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ حرم سے لے کر 3.5 کلومیٹر تک ماشاءاللہ لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔ ایسے روح پرور منظر نظر آتے ہیں۔ کاش اگر یہ جو مسلمان آج 27 تاریخ کا آج ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 5 تاخرات جاگیں، پورا رمضان کا آخری عشرہ جاگیں۔ ان کے لیے ایسا کرنا بہت اچھا ہے، ورنہ تو ایک رات آپ جاگ لیں، اگر تاخرات 21، 23، 25 میں ہو گئی ہو، اللہ نہ کرے 29 میں ہو جائے تو تاخرات کا ثواب تو مل سکتا ہے، مگر وہ لیلۃ القدر جو رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس سے ہم محروم ہو سکتے ہیں، لہذا اس کی طرف توجہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل یہ تاخراتوں میں خصوصاً 27 میں کھانے پینے کا ماحول بڑا گرم ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے مارکیٹ میں ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بازاروں میں پھرنے والے صرف والدیس ہوتے ہیں، یہ ذہن سے نکال دیجئے۔ پھرنے والا ہر مسلک کا ہو سکتا ہے، ہر مکتب فکر کا ہو سکتا ہے، ایسا بازار بنا دیا ہے لوگوں نے۔ لہٰذا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ کھانے پینے کی رات بنانے کے بجائے ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے، عبادت میں لذت پیدا کرنے کے لیے مکمل طور پر کوشش کریں۔ معزز حاضرین، تقریباً تیسری تاخرات میں ایک سورت چھوٹ گئی تھی، سورہ حجرات، اس کی تفسیر کر کے انشاءاللہ پھر جو ہے آج کے 28ویں پارے میں ہم آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو صورتیں اتاری ہیں وہ 2 طرح کی، ایک مکی صورت اور دوسری مدنی صورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سوسائٹی کی، سماج کی، معاشرے کی اصلاح کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائیں۔ اس میں یہاں خواتین بھی ہیں، غور سے سنیں یہ پوائنٹ۔ سورہ نور ہر عورت پڑھنا، اور دوسری ایک صورت ہے سورہ احزاب، سورہ نمبر 3 ہے، یہ دونوں صورتیں پڑھنا، اور اسی طریقے سے یہ صورت تو ہر مرد پڑھنا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ رسول اللہ کی سوسائٹی کی طرح بن جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا معاشرہ مدینہ میں قائم کیا تھا، اگر ہم اس معاشرے کو دوبارہ لوٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ حجرات کا مطالعہ کیجئے۔ ماشاءاللہ بڑی بہترین صورت ہے۔ حجرات کا معنی آتا ہے کمرے کا، رومز کی جمع رومز آتی، کمرے۔ یہ کیا، یہ کمرے اصل میں ہوا کیا، کھیڑے کے لوگ تھے، قریے کے لوگ تھے، وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنے کے لیے آئے تھے، تو کیا کرے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر، آپ کے کمرے تھے ازواج مطہرات کے، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے یا محمد اخرج الینا، نعوذ باللہ، دیکھیے محمد گھر کے باہر نکلو۔ اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں یا محمد کہیں بھی نہیں بولا۔ اب لائیے 114 صورتوں میں 6000 سے زیادہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا ادب اتنا فرمایا، یا محمد نہیں بولا۔ چیلنج کر لیں سر، کوئی مکتب پر کوئی بھی آدمی ایک آیت لا لے جس میں اللہ نے کہا اے محمد، نہیں کہا، بلکہ کہا اے نبی، اے رسول۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے داؤد، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں پکارا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے نبی کی اتنا ادب کرتا ہے تو ہم سب کو بھی اتنا ادب کرنا چاہیے۔ اب آئیے اس صورت میں یہ پوائنٹ سنیے، 5 جگہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اور 5 جگہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مختلف باتیں بتائی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ صورت ادب والی صورت ہے، اور سوشل میڈیا کے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بے ادبی زیادہ ہو گئی ہے۔
آپ دادا نانا کے ادب کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے پاس نہ قرآن کا ادب ہے نہ حدیث کا ادب ہے۔ یہ سوشل میڈیا جتنا ایڈوانس ہوتے جا رہا ہے، اللہ نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، قرآن کا ادب بھی ختم ہو رہا ہے، حدیث کا ادب بھی ختم ہو رہا ہے، نماز کا ادب بھی ختم ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں یہ دنیا کہاں جا کر کھڑے ہو جائے گی نہیں سمجھ میں آتا۔ اسی لیے میرے والد مرحوم کا 2013 میں انتقال ہوا، حالانکہ اس وقت وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ میرے والد مرحوم ہمیشہ بولتے تھے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں مجھے کہیں کو زندہ رکھے گا، جن کی زندگیوں میں تقویٰ ہوتا ہے، جن کی زندگیوں میں اللہ کی عزت، نبی کی عزت، احترام ہوتا ہے، یہ بے ادبی کا دور دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ کا ادب بتاتا ہے، اللہ کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ کا ادب کا مطلب کیا؟ اللہ کے ادب کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام کا ادب کریں۔ مثلاً جس کاغذ میں بھی لفظ اللہ لکھا ہوا ہو اسے نیچے نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہمارے پاس مدرسے میں، مکتب وغیرہ میں یسرنا القرآن پڑھ گیا تو ہمارے پاؤں کے نیچے آتے رہتا ہو، نعوذ باللہ، کتنی بڑی جو ہے بے دردی کی بات ہے۔ مدارس میں ہے یہ ماحول، اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیتیں ادھر ادھر پھٹ جاتی ہیں تو اڑتی رہتی ہیں۔ بعض مرتبہ تو ایسے ہوتا ہے وہ ہم دکانوں میں جا کے کچھ لیے تو وہاں پٹلم بن کے دیتا قرآن۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے اس ادب پر قربان جاؤ۔ اندھے عالم دین جب ان کے سامنے دسترخوان ڈالتے نا، علامہ بن باز پوچھتے میرے سامنے جو دسترخوان ڈالا گیا ہے اس میں اللہ کا نام ہے تو اللہ کے واسطے اٹھا ڈالو۔ اللہ نابینا عالم دین کا یہ حال ہے۔ لہٰذا اللہ کا احترام کیجیے، لفظ اللہ کا احترام کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب بھی نام بولو اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ سے بولو، اللہ اللہ نہیں بولنا۔ بعض لوگ اللہ میاں بولتے، پتہ نہیں اس کا حکم کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے بولنا چاہیے۔ اور اللہ کے ادب میں ایک ادب یہ بھی ہے، اللہ کے لفظ کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گاڈ ہے، ایشور ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے نا، نہیں، اللہ اللہ ہی بولو۔ قرآن میں اللہ تبارک نے یہی کیا۔ اور دیکھو مدینے کے قرآن پرنٹنگ پریس سے جو قرآن چھپا ہے اس میں گاڈ کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، مگر ذاکر نائک حفظہ اللہ جب غیر مسلموں کو سمجھاتے ہیں تو گاڈ بولتے ہیں، ورنہ وہ اللہ ہی ہمیشہ بولتے ہیں۔ لہٰذا اس طرف توجہ دیجیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادب کی اور ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ادب سے کھڑا ہونا چاہیے۔ نماز جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اکثر لوگوں کو اللہ کا ادب معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کسی کمپنی میں انٹرویو دینے گئے، اگر وہاں بے ادبی کرے تو بولتا ہونا گیٹ آؤٹ، اللہ کا ادب کرو۔ اللہ کی نماز کیسے ہونا؟ جب ہم وضو کرتے وہیں سے اللہ کا ادب ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اسلاف میں سے کچھ تو ایسے تھے جب وہ وضو کرتے تو چہرہ یلو ہو جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے یہ کیا تمہیں وضو کرتے وقت تمہارا چہرہ اتنا یلو ہو جا رہا؟ کیا بولتے معلوم ہے؟ اے لوگو، میں جس ذات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں اس ذات کی عظمت کا تمہیں پتہ ہے؟ اللہ اکبر، وضو کرتے وقت بدل جا رہا۔ آج کہاں ہے؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ کا ادب۔ اور اسی طریقے سے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز میں کھڑے ہوتا ہے زیادہ حرکت نہیں کرنا۔ ایسے حرکتیں کرتے ہیں، ناک میں ہاتھ ڈال رہا ہے، وہ کپڑے سیدھے کر رہا ہے، یہ سب بے ادبی ہے۔ دنیا کے بڑے آدمی تیتے بے ادبی کرتے، اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ بولتے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑتا، اللہ ہمارا آقا ہے، اس سامنے ادب سے کھڑو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے ادب میں کیا مطلب ہے؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اب سامنے کہتے بھی دھول ہے، سمجھیے یہ مسجد ہے، وہ کیا ہے؟ مارکیٹ کی دھول آتی رہتی ہے، کبھی دھول جیسا دکھتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب بھی نماز پہ جا رہے ہیں پھک رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو جب بندہ نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کا سامنا کرتی ہے۔ بعض روایتوں میں آیا بندہ جب اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے نماز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے اپنا چہرہ لے کر بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری طرف۔ اور اسی طریقے سے نماز میں کھڑے ہو کر اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا بولے تو زیادہ حرکت نہیں کرنا۔ جیسے ہم نے کہا اگر انسان کو نماز میں کھڑے ہوئے باہر کے غلط خیال آتا ہے تو کیا کرنا؟ اب لوگ کیا کرتے رہتے ہیں، وہ بڑے بڑے عمر کے ہو جاؤ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے دادا قسم نانا قسم کے لوگ ہیں، بچپن سے نماز نہیں معلوم، اللہ کی عظمت کا صحیح احساس نہیں، اللہ کی عزت نہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم جب نماز کے کھڑے ہوتے ہیں سجدے کی جگہ دیکھنا، رکوع میں بھی وہاں، سجدے میں بھی وہاں۔
اور اس طریقے جب شیطان آتا نا اس وقت کیا کرنا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ادب سکھاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اے لوگو، نماز میں شیطان انگلی کرے تو کیا کرنا، بائیں طرف تھوکنا، اس لیے کہ یہاں نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے. اللہ کی عظمت کا احساس، نیکیاں لکھنے والے کا احساس، اور آہستہ سے تھوکنا چاہیے. اور ویسے کیسا ایسا بس، لیکن ایسا تھوک ڈالنا نہیں، بغیر تھوک کے تھوکنا، اسے بولتے ہیں نفاثات فی العقد. اور اس طریقے سے اللہ کا ادب یہ بھی ہے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے تو ادب سے بیٹھیں. میں آپ کو بولتا ہوں اگر کہاں تو بھی اچھی نظم پڑھتے رہے تو لوگ ماشاءاللہ جو ڈلتے رہتے، کیا پڑھ رہا بھی نظم، کیا پڑھ رہا بھی نظم، قوالی میں کیا گھومتی پبلک. مگر آج تک وہ قرآن کا ادب بھی ہم نہیں سیکھے، کیا پڑھا جا رہا ہے. وہ شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی کتاب پڑھی جا رہی، کتنا خاموش ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب میں یہ بات بھی آتی ہے، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں رکوع سجدہ برابر کرنا. اگر رکوع سجدہ برابر نہیں کرے تو اللہ قیامت اس طرف نہیں دیکھے گا. اس طریقے سے اللہ کے ادب میں ایک ادب یہ بھی ہے، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پوری توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اور اللہ کے ادب میں ایک ادب بھی ہے، جب ہم دعا کرتے ہوں تو کیا ہونا، پوری توجہ اس کی طرف ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہم لوگ جب دعا کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ہاتھ الگ کھلے ہیں. اور بعض لوگ دیکھتے ہیں وہ موبائل سامنے رکھ ڈال کے، یہ غلط ہے. قرآن پڑھتے وقت بھی واٹس ایپ یوز نہیں کرنا، موبائل استعمال نہیں کرنا، اور دعا کرتے وقت پوری توجہ آپ کے پاس ہونا. کس کے سامنے بیٹھے ہیں آپ؟ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، پوری خزانے اس کے پاس ہیں. رحمت کے بھکاری بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت سے بیٹھو. اور دعا میں ادب یہ بھی ہے اللہ کا، کیا بولے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا. جب تک اللہ کی تعریف نہیں کرتے آپ کی دعا اوپر نہیں جاتی. نبی پر درود پڑھنا. اور اس طریقے سے اللہ کا ادب یہ بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جیسے مانگنے کا حکم دیا ویسے مانگنا. اگر آپ ایک صحابی نے ایک بندے کو جو ہے اپنے بیٹے کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، اے اللہ جنت میں رائٹ سائڈ میں ایک گھر دے دوں مجھے. صحابی بولے نہیں ایسا مت مانگو، اللہ سے جنت مانگو. اس طریقے سے ہمیں دعا میں بھی مکمل طور پر اللہ کا ادب کرنا چاہیے، اور وہ چیز مانگنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہو. مثلا نعوذ باللہ ایسا ہے کوئی آدمی کسی سے لو کر رہا ہے، بولنا اے اللہ اس سے شادی کرا دل میری، غلط ہے یہ. اور اس طریقے سے دعا کرنا اے اللہ پورے دنیا میں سب کو مسلمان بنا دل، تو یہ بھی نہیں ہوتا. تو دعا اور میری عمر لمبی بنا دل، تو اب کتنا دعا کرے تو بھی اتنی عمر آ گئی، اللہ نے جتنا آپ کی خدمت مقدر میں لکھا ہے. یہ تو اللہ کا ادب ہوا. اور ایک بات بھی ہے، اللہ کا ادب کا مطلب یہ بھی ہے اللہ جو بولا وہ بولنا. مطلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کو حلال کیا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گائے میں 10 چیزیں مکرو، یہ غلط ہوا. یہ لہذا اللہ نے کیا کہا، زبان میں جو آتا وہ حلال و حرام مت بولو. اگر آپ حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے ہیں، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ بولے جیسا ہے. اور علماء سے بھی گزارش ہے، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرتے وقت ذرا دیکھ کر ترجمہ کرنا. اللہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں بولا اسی طرح توجہ دینا. ہم لوگ کتنا بھی پڑھ لیں، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا 70 سال تفسیر پڑھائے تھے ماشاءاللہ، کلاس میں آنے سے پہلے ترجمہ دیکھ کو جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، نہ غالب کا کلام ہے، نہ علامہ اقبال کا کلام ہے. اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہوئے اس کا مکمل طور پر ادب ہونا چاہیے. اور اپنے بچوں میں بھی اللہ کا ادب پیدا اور اللہ کے ادب میں ایک چیز یہ بھی ہے، کعبۃ اللہ کا احترام اور قبلے کا احترام. قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، یہ بھی اللہ کا ادب ہے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ قبلے کی طرف تھوکتا ہے وہ تھوک قیامت کے دن اس کے پیشانی کے درمیان میں لایا جائے گا. کتنے لوگ تھوکتے ہیں، پان کھا کے، یہ کھا کے، وہ کھا کے، ذرے بھی عزت ہی نہیں. خالی کعبۃ اللہ کی طرف پیران نہیں کرنا ہو تو لوگ لڑنے آتے ہیں. اس پر کون عمل کرنا؟ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے، وہ آٹو والا پان تھوک رہا، وہ تھوک رہا، کیا بھی نہیں. اور قبلے کی طرف پیشاب بھی نہیں کرنا، وہ کیا بھی نہیں کرنا، اور پیخانہ بھی نہیں کرنا. اور جب ہم اپنے گھروں میں جب بناتے ہیں نا، لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ سب ماشاءاللہ اللہ کے ادب میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے؟ رسول اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب کیا بولے تو ربی رسول اللہ کا نام ہوتا کیا بولنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے. اپنے بچوں میں بیویوں میں عادت پیدا کرو. اور رسول اللہ کا ادب یہ بھی ہے، رسول اللہ کی جو بھی صحیح حدیث آ گئی رات میں 12 بجے سنے تو بھی سر آنکھوں پر. کیسا آتا وہ؟ اور ہمارے حدیث کے بارے میں امت میں جو طبقے میں ہم دیکھتے ہیں، دیکھو اگر ایسا ہو گیا ہے اہل حدیثوں میں، سلفیوں میں، بخاری کی حدیث بولے تو سامنے والا بولتا ہے صحیح ہے کیا؟ استغفر اللہ. یہ مطلب ماحول بھی غلط ہے. اور بعض لوگ دیکھو اگر ان کے پاس سے صحیح حدیث لائی گئی تو بھی نہیں بولتے نہیں بھئی ہمارے امام کے خلاف حدیث نہیں مانتے ہمیں. دو بھی یہ افراط تفریط ہے.
صحیح حدیث آ گئی تو مان لو نا، اب صحیح حدیث آ گئی تو پھر بھی اگر آپ نہیں مانا تو یہ بھی۔ اور اللہ کے رسول کا ادب یہ بھی ہے، حدیث کو اللہ کے نبی نے جیسے بیان فرمایا ویسے بیان فرمانا۔ اگر آپ غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ کے ادب، مثلاً کیا، ایک آدمی مسجد نبوی میں کیا کیا کہ مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت سنت پڑھا، کوئی سنت فجر سے پہلے کی سنت، فجر سے پہلے کی سنت پڑھنے کے بعد کوئی نماز بھی نہیں پڑھنا، انہیں کیا کرا 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کیا۔ وہاں کبار تابعین میں سے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بیٹھے تھے، بلا کو پوچھے کیا کرے تھے تمہیں؟ یہ بولا 2 رکعت سنت ہو گئی نا، پھر کیا 2 رکعت نماز پڑھے تمہیں؟ انہوں نے بولا ذرا اچھا لگا پڑھا۔ بولے کیا جواب دیا؟ دیکھو یہ جملہ ہے، اللہ یعذبک علی خلاف السنہ، تمہاری یہ 2 رکعت سنت کے خلاف ہیں، یہ 2 پڑھ کر تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو۔ کیا 2 رکعت؟ صحابہ تابعین زمانے میں اگر صحابہ کی خوبی کیا بولے تو ذرہ بھی غلطی دیکھے برداشت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک صحابی کو دیکھا، عورت آج سے مسجد کو نہیں آنا۔ عبداللہ ابن عمر ایسے موقف رکھنے والے صحابی سے بات کرنا چھوڑ ڈالے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد آنے کا حکم دیا، آنا مستحب ہے، یہ شرطیں ہیں۔ کون ہوتا ہے جو بیوی عورتوں کو مسجد سے آنے روکے؟ اور ماشاءاللہ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ بھی اجازت دیا لی عورتیں آ سکتی بلکہ ماشاءاللہ، لیکن اس میں یہ بھی لکھا ہے سلفی دعوت اور اہل حدیث ماشاءاللہ پہلے سے اپنی عورتوں کو مسجد میں لاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان میں اتنا دین آتا ہے، دیکھیے مرد جتنے ہیں اس مسجد میں عورتیں ان سے دگنی ماشاءاللہ۔ ان کے جذبے کو سلام کیجیے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مسجد کے ماحول میں آتے ہیں، تو لہٰذا ان کے اس جذبے کی ہمیں قدر کر کے، ان کی تعریف کر کے، ان کے حق میں استقامت کی ہم سب کو دعا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نبی کے ادب میں ایک ادب یہ بھی ہے، اللہ کے نبی کی کسی بھی حدیث میں بھی شک نہیں پیدا ہونا۔ کیسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکھی جس پانی میں گرتی ہے تو کیا کرنا؟ اسے ڈبو کے نکالو۔ سائنس بولتی مکھی کو بھی پھینک ڈالو، وہ پانی کو بھی پھینک ڈالو۔ کیسا ہوتا ہوا نہیں، اللہ کے نبی بتائے بھی، میں نہیں معلوم، اللہ کے نبی نے سے فرمایا، یہ اللہ کے نبی دعا پڑھو بولے، ایسا بولے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے یہ حدیث کے بارے میں شک و شبہات مستشرقین پیدا کرے، اعتراضات پیدا کرے، لہٰذا اس کے بارے میں جو بھی اعتراضات علماء سے اب رجوع کریں، اور اعتراضات کو سن کر ہمارے ذہن میں شک و شبہ نہیں، یہ بولتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اہل قرآن ہمارے نجات کے لیے کافی ہے، ایسا ایک فرقہ بھی ہے، اور ایک فرقہ وہ بھی ہے کون؟ منکرین حدیث کا انکار کرنے والے۔ اللہ کے نبی رجم نہیں کرے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جھوٹ نہیں بولے۔ کیا ہے یہ؟ ہم دیکھتے ہیں حیدرآباد وغیرہ بار بار جاتا رہتا ہوں، وہاں ہمارے اہل حدیث نوجوان منکرین حدیث کے درس میں جا کر بیٹھتے ہیں، استغفر اللہ۔ جب بھی میں جاتا ہوں تو وہاں آ کے ایسے سوال کرتے ہیں جس کی طرف میرے ذہن بھی نہیں جاتا۔ لہٰذا منکرین حدیث کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنے والے جتنے افراد، جتنی کتابیں، جتنی مجلس ہیں، ان تمام سے دور رہو، اور اللہ سے دعا کرو اے اللہ توحید و سنت پر جمع رکھے، اسی پر ہماری موت عطا فرما۔ اللہ سے دعا کیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے، کیا بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جیسے کیا ویسے کرنا چاہیے، نماز پڑھے، روزہ زکوٰۃ دے، ویسے کرنا۔ اگر آپ ایک طرح بھی اگر ہٹتے ہیں تو نعوذ باللہ غلط ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا حضرات صحابہ کرام نے، جسے میں نے پرسوں بتایا، نبی کے گھر کے دروازے پر جا کے مارنا بولے تو ناخن سے مارتے۔ آج کل تو ہم جا کے ایسا مارتے ہیں معلوم ہوتا چور باہر آ گیا ہے، آہستہ، یعنی تو باہر کھڑ کے وہ مس کال کرنا شروع کر ڈالتے، یعنی تو دروازے پر کھڑے ہو کر بولتے کیا سنے میت آئیں گے اندر، باہر آتے نہیں کہ تم لگا نہیں، آپ ایسا مارتے حضرات صحابہ اکرام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے ہے کہ حضرات صحابہ اکرام نے کبھی کوئی صحابی آپ کے سامنے چلے ہی نہیں ماشاءاللہ پوری زندگی میں۔ اللہ کے نبی وضو کرتے تو وضو کا پانی گرتے نہیں چھوڑتے، اور معلوم جب بھی صحابہ سوال کرتے اللہ کے نبی صحابہ سے تو صحابہ بولتے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ابن عمر کو دیکھو، ابو بکر عمر سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا ایک درخت ایسا ہے جو ہمیشہ سدا بہار رہتا ہے، اس کے پتے نہیں گرتے۔ ابن عمر بولتے حلق تک آ گیا بول ڈالوں بول کے، مگر میرے باپ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے۔ ابو بکر جواب نہیں دے رہے ہیں، عمر جواب نہیں دے رہے ہیں، ابن عمر بولتے ہیں مجھے بولنے آگا، لیکن ماشاءاللہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو ادب کیا سکھایا تھا دیکھو، وہ بات نہیں بولے۔ آخر میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا اس کی مثال کھجور کے درخت کی ہے، کھجور کا درخت جیسا سدا بہار رہتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے، مومن کو ویسا ہمیشہ دوسرا نفع بخش ہونا چاہیے۔
بعد میں بولتے کہ میں نے جب سنا یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہمت افزائی فرمائی۔ اور اسی طریقے سے نبی کے ادب میں ایک ادب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم غلط کام نہ کریں، مثلا کیا انگوٹھے چومنا، یہ نہیں کرنا۔ اور نبی سے ہم لوگ بے ادبی بہت کرتے ہیں، کیسا؟ نبی کا نام میں درود نہیں پڑھتے، یا محمد بولتے ہیں، یا رسول اللہ بولتے ہیں۔ یاد رکھیے، یا رسول اللہ بولنا ہے صرف قبر کے پاس، ورنہ تو دنیا میں کبھی بھی نہیں بولنا یا رسول اللہ۔ اور اس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ ہمارے نعتوں میں، اس میں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ ایسے ایسے آتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا لگا کر کہنا یہ نبی سے بے ادبی ہے، اور یا محمد کہنا تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کے مظاہر میں ایک مظہر یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول جو بولے ہمیں وہ سن لینا چاہیے، جو نہیں کرے وہ نہیں کرنا۔ کیسے؟ مثلا عید الفطر میں آپ نے فرمایا کھجور کھا کے جاؤ، ایک بندہ پوچھتا کیا بقرعید میں کھا کے جانا نہیں کیا؟ نہیں، ایسا کراس کوشچن نہیں کرنا، جو بولے بس۔ ایک صحابی سے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، مسجد میں داخل ہونے باہر بیٹھ گئے، نبی نے فرمایا ہم نے وہ نہیں کہا اندر آ کے بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا جذبہ اطاعت صحابہ میں جہاں وہ کسی کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے ہم رسول اللہ جو بات بولے وہ بولنا۔ اور اس طریقے سے بات بتانا کو رسول اللہ کی بے ادبی کیا ہے؟ ضعیف حدیثوں کو نبی کی طرف منسوب کر کے بولنا۔ موضوع حدیثیں کیا بولتے ہیں لوگ؟ جو آدمی کدو کھاتا جنت میں چلے جاتا، رسول حدیث پاک کا مفہوم ہے بولتا، یہ کیا ہے؟ بے گستاخی ہے یہ۔ اور کچھ لوگ بولتے جمعہ کے دن سورہ دخان پڑھے تو جنت واجب ہو جاتی ہے اس کے واسطے۔ سورہ یاسین، رحمان کے فضائل لوگ بیان کر کے نبی بولے بولتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا میں تو نبی کے خلاف اتنا جھوٹ بھڑا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی میں اتنا جھوٹ کبھی نہیں بھڑا ہو گیا۔ اور یاد رکھو، نبی جو بات نہیں بولے وہ بولے تو کتنی وعید ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ لہٰذا علماء کو بھی احتیاط سے رہنا، نبی لوگ بھی احتیاط سے رہنا۔ اس طریقے سے مکمل طور پر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب فرمائیں۔ اچھا، وہ باہر کے لوگ جو آ کر اے محمد بولنا، اللہ تعالیٰ کو ادب سکھاتا ہے، تمہیں اے محمد بول کے نہیں پکارنا تھا، باہر تھوڑی دیر انتظار کرنا تھا۔ اللہ کیا فرماتا ہے دیکھو، ان لوگوں کو، یہ کھیڑے والوں کو معلوم نہیں، اے محمد بول کر جو پکارنا باہر سے، ہو سکتا ہے ایسا پکارنے سے ان کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں، سارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں اتنا پکارنے پر۔ اچھا، صحابہ کرام کیسے ڈرتے تھے؟ دیکھو آیت کس کے بارے میں اتری اور ایک صحابی دوسرے ڈر رہے ہیں۔ ایک صحابی کا نام تھا حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ۔ وہ صحابی کا کام کیا بولے تو، اب جیسے میں بیٹھ کر آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، صحابہ کیا کرتے تھے، یہ وہ صحابی نبی کے بازو کھڑے ہو کر آنے والوں کو اسلام سمجھاتے تھے۔ انہوں کیا کرے، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر ڈالے۔ انہوں سمجھ گئے میرے بارے میں اتری آیت، گھر میں جا کر چھپ گئے۔ اللہ کے نبی نمازوں میں ڈھونڈتے، کہاں وہ صحابی نظر نہیں آ رہے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بات اصل میں یہ ہے وہ آیت ان کے بارے میں اتری، انہوں سمجھ گئے میرے بارے میں اتری۔ اللہ اکبر، کیا ایمان ہے! دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان اتنا ہے تو ان کو جا کے جنت کی خوشخبری دو۔ اس طریقے سے ہمیں یاد رکھو، اگر آپ عمرے کو گئے، حج کو گئے، مدینے میں گئے، مسجد نبوی میں زور سے بات نہیں کرنا، بہت اہم ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اے نبی کا شہر ہے، نبی کا شہر ہے، چپلاں بغل میں ڈال لے کے سرکار کے پیرا یہاں پڑے ہیں، پورے شہر میں بغیر چپل کے چلتا۔ بلکہ میں نے پاکستان کے وہ عمران خان کو بھی دیکھا، انہیں بھی بدعتی ہے، انہیں اگر تو چپل یہاں رکھ لے گا نہیں، نبی کے سرکار پڑھیں۔ اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کیا بتائیں، اللہ رحم فرمائے، یہ بدعت اگر انڈیا میں کرے تو بات الگ، مدینہ میں تو اللہ اکبر، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ آج کل تو ایسے لوگ حج عمرے کو جا رہے ہیں مگر بدعت سے توبہ نہیں کر رہے ہیں، استغفر اللہ، کیا بات کیا بول سکتے ہیں۔ بہرحال ہم بتانا کیا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہی بیان کرو، اس سے اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا اے ایمان والو، کیا تو بھی بات اگر تمہارے سامنے آئے بغیر تحقیق کے مت بولو۔ کرونا وائرس آیا تو کیا کیا جھوٹے اخبار پھیلائے، اب بھی وہ پورا کناڈا کا اور پورا جو وہ نیوز آتا نا، وہ لال کی اسکرین ہوتا ہے، اس میں تاریخ ایڈٹ کر کے اس سال بھی رمضان اپنے اپنے گھروں میں گزارو، لوگ ڈلتے رہتے بغیر تحقیق کے بعد، بغیر تحقیق کے بعد کو پھیلانا گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے کافی، جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ہر سنی ہوئی بات بیان کرے۔ اور ہمارے معاشرے میں اسے کیسے قطع
ہوتی قطع، یہ قطع جو بولتے ہیں نا وہ ہوتا ہے، لہٰذا قطع کا استعمال مت کرو۔ آپ نے فرمایا جو لوگ قطع بولتے دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں، لہٰذا ایسی بات۔ اور یاد رکھو کسی کے بارے میں آپ سنیں انہیں کورٹ میرج کر لیا کرتے یا نہیں تو انہیں لو میرج کر لیا کرتے، انہیں زانی کہتے، اللہ اکبر۔ اگر پھیلائی جانے والی باتوں کا تعلق کسی کی عزت سے ہو اس کے اوپر پردہ ڈالو، اگر آپ اس پر پردہ ڈالو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ دیکھو کیسا پردہ ڈالتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان میں دن میں 12-1 بجے ایک صحابی آ کر نبی سے کیا بولتے، یا رسول اللہ رمضان کے دن میں روزہ رکھ کے بیوی سے ضرورت پوری کر لیا میں، ہمیرا تو کیا بولتے تھے، دلندر کیا جی تمہیں بولتے تھے۔ اللہ اکبر، نبی کی تربیت دیکھا، گنہ گار کیسا بولتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لی نا، اللہ اکبر، نبی نے اس آدمی کی غلطی کو مدینہ میں کسی سے نہیں کہا، اللہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے کیسے اس سے معاملہ کیا دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح کرے کیا، یا رسول اللہ صحیح کرے ہمیں، اچھا ٹھیک ہے تمہیں یہ کام کرو، کیا کرو 60 مسکین کھانا کھلاؤ، روزے رکھو۔ انہوں کیا بولتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس کیا بھی نہیں ہے، میرے پاس نہ تو گھر والے ہیں نہ کچھ ہے، اتنا فقیر ہوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کھجور دے ڈالو۔ تو بولے یا رسول اللہ وہ کھجور دینے کی بھی میرے پاس طاقت نہیں۔ اللہ کیا حالت ہے صحابہ کرام، کھجور دینے کی میرے پاس طاقت نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، کھجور کا ایک بوریا لا کر دیتے ہیں، جاؤ صدقہ و خیرات کرو۔ اپنے ہاتھ میں وہ لے کر صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ میں جہاں ٹہرا ہوں نا آپ کے سامنے، یہ دائیں سے لے کر بائیں تک اس پورے ایریا میں میرے زیادہ کوئی فقیر بھی نہیں ہے، فقیر بھی نہیں، کسے کھلاؤں جا کر کے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو، جاؤ۔ اللہ یہ ہوتی تربیت، یہ ہوتی ہے پردہ ڈالنے کی بات۔ آج کل ہمارا ذوق کتنا خراب ہوا دیکھو، مثلا کسی کے بارے میں بولے ایک عالم دین 11 مہینے میں قرآن یاد کرے کرتے، کون بھی سنتا نہیں، ایک آدمی فلاں زنا کرتے، بولو 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 کیا ہو کیا ہو، اچھی بات بولے تو سنتے نہیں، بری بات بولتے ہی اور ایک بار بولو تاکہ اچھی طرح یاد کر لیں، اپنے ذوق کو بدلو۔ لہٰذا کوئی بھی سنی ہوئی بات کو شیئر نہ کرو، خصوصاً جو بھی لوگ واٹس ایپ چلاتے ایڈمن ہیں، اگر آپ غلط چیز شیئر کریں گے وہ آپ کے نامہ عمل میں جا رہی ہے، جہاں تک جا کر عزت کھیلیں گے، بے بنیاد باتیں پھیلائیں گے، لہٰذا ایسا کرنا مومن کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اور اس میں حدیثیں بھی آتی ہے، بنڈل باتیں بھی آتے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس وقت کم ہے اور ایک پارے کا خلاصہ مکمل طور موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ آج ہمارے پاس بہت ہے یہ، اب وہ کیا ہے شارٹس میں اس میں یہ مذاق دیکھ دیکھ کر کے ہمارے آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے، یہ بھی بہت بڑا ہمارے لیے المیہ ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا اگر آنکھ سے آنسو نہ گرے سمجھ جاؤ تم بدبخت انسان ہو۔ کتنے چیزیں دیکھتے، کتنے قرآن، کتنے خطبے سنتے، وہ آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ہے۔ انہوں بولتے پانی کا قحط جیسے ہوتا ہے آنکھ میں بھی قحط آ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے کہا ایمان والو دیکھو ایمانی رشتہ بہت کم مضبوط ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ایمانی رشتہ آج بہت کمزور ہو گیا ہے۔ کیا کرتے ہیں دیکھو، مثال کے طور پر عراق میں لوگ مارے گئے، لوگ کیا بولتے ہیں ارے حنفیاچ مارے جا رہے ہیں بھائی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یاد رکھو دنیا میں مسلمان کہیں بھی مارا گیا، مسلک نہیں دیکھنا، ایمانی رشتہ دیکھو آپ، انہیں حنفی رہندے، شافی رہندے، مالکی رہندے، مسلمان مارا جا رہا نا ہمارے مسلک کا نہیں بھائی، انہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی بات ایک مومن کرتا کیا؟ لہٰذا ایمانی رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ایمانی رشتہ کیسا بولے تو وہ امریکہ کے گورے کو افریقہ کے کالے سے جوڑتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی مومن کو مسلمان ہو، جیسے کیرلا والوں کو دیکھتے ہیں ہم، زبان والا مل گیا تو سینے سے لگا لیتے، کیرلا والے ملیالم کی وجہ سے اتنی محبت ہوتی۔ آج ہمارے پاس ہے وہ ایمانی رشتہ؟ حضرات صحابہ اکرام کے اندر وہ تھا۔ ایک جنگ میں حضرات صحابہ اکرام جو ہے بے ہوش ہو کر پڑے ہیں، زخمی ہیں، ایک عورت پانی پلانے کے لیے لے جاتی ہے۔ ایمانی رشتہ ایسا ہونا، کیا بولتے معلوم وہ صحابی میرے سے پہلے ایک زخمی ہے ان کے پاس لے جاؤ، اگر نہیں پلا تو ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسی مثالیں حضرات صحابہ اکرام میں۔ تو اس ایمانی رشتے کو کمزور کرنے والے چیزیں کیا بولا تو ایک دوسرے کا بغیر سبب کے مذاق اڑانا، کیسا ہے دیکھ، گڈھا ہے دیکھ، ناٹا ہے دیکھ۔ اللہ اکبر، خواتین میں تو اللہ معاف فرمائے وہ ایسے گرا کے دیکھتے شادیوں میں، بولتے یہ کپڑے پہن کو کتنے مرتبہ شادیوں میں دیکھ دلا تم نا، کیا گھٹ فقیر نہ کیا تم نا، تمہارے پاس حیثیت نہیں کیا، یہ کیا ہے یہ؟
لہٰذا ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا. اسی لیے اللہ نے کیا کہا, کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے, کہ کوئی عورت کوئی اس عورت کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو. یاد رکھیے, کوئی آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنا ہوا ہے, آپ اس کا مذاق مت اڑاؤ, پتہ نہیں اللہ کے پاس اس کا کیا درجہ ہے, نہیں دیکھ سکتے. حضرت ایک صحابی کا نام ہے, وہ ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے پہنتے تھے. حضرت صحابہ کرام ان کو بہت برا بلا بولتے تھے, مگر اس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں لے جاتے, بولتے بیٹھ کر دعا کرو انشاءاللہ جیت جاتے ہیں. وہ سچ پتا تھا, انہوں بیٹھ کر دعا کرتے رہتے, ماشاءاللہ مسلمان جیت جاتے. اللہ اکبر. اس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کا مذاق کبھی نہیں اڑانا, اور غریب کا مذاق بھی نہیں اڑانا. آج وہ چھوڑا ہے غریب کا مذاق بہت اڑاتے, رشتہ داری میں اور پیسے ڈالے تو نہیں لگنا ہاتھ کو, ذرا مالدار رہا انہیں غریب کو نہیں گرا کو دیکھتا, اللہ اکبر نہیں ہونا. وہ خالہ کا بیٹا ہے, وہ چچا کا بیٹا آیا, چھی قریب نہیں آنا, تمہیں سب جاؤ, تمہیں 3rd کلاس کے. استغفراللہ. بچپن سے اگر آپ یہ ڈالیں گے تو بتاؤ ایمان رشتہ کیسے مضبوط ہوگا. لہٰذا وہ مثال پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ, وہ ہوا چلی تو وہ جھاڑ کے ساتھ ہلتے تھے, ایسا ہلتے تھے, بہت باریک پنڈلی والے. مدینے میں ہوا چلی تو اڑنے کا, ویسے لوگ گزرے تھے. لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا دفاع کیسے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی سے آ کر بولے, یا رسول اللہ, حضرات صحابہ کرام میرے باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی کیسے لاج رکھ لی دیکھو. آپ نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان. قسم کھا رہے ہیں, ایک صحابی کا دفاع کرنے کے لیے آپ قسم کھا رہے ہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان. یاد رکھو, تم ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہو. اگر ابن مسعود کے دونوں پیروں کو, پوری باڈی نہیں, ابن مسعود کے 2 پیروں کو بھی اگر ترازو میں اللہ تولے گا تو اللہ کے پاس احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا. یاد, کسی کا مذاق مت اڑاؤ. تو اس طریقے سے ہوتا کیا ہے, ہم مذاق اڑا دیتے ہیں, ہماری نمازیں غارت ہو جاتی ہیں, ہمارا حج غارت ہوتا ہے, ہماری ساری عبادتوں پر پانی پھرتا ہے. کسی کو گرا کر دیکھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. لہٰذا اللہ یہ باتیں بتاتا ہے, اور اس بات بتائے, اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدظنی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب میں اپنی بیوی کے ساتھ وہاں بات کر کھڑا ہوں, کون کی بولتا, دیکھو مولوی صاحب کوس کے بیگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, غلط ہے نا یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے تھے اعتکاف کے واسطے, غور سے سنیے, اعتکاف کے واسطے بیٹھے تھے گھر میں. وہ آپ کی بیوی صفیہ کھانا لے کر دی آپ کو, وہ کھانا لا کر دی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صفیہ کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے گئے. وہ دروازے پر بات کر لے کھڑے ہیں. کون کس سے بات کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صفیہ سے بات کر رہے ہیں. وہاں سے کھڑے گزرے 2 لوگ گزرے, وہاں سے 2 لوگ گزرے تو اللہ کے نبی کو شک ہو گیا, یہ میرے بارے میں شک کر رہے ہیں. آپ نے بولا ادھر آؤ, اللہ ادھر آؤ. تو ان لوگوں نے کہا, یا رسول اللہ, ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے. تو آپ نے کیا فرمایا, دیکھو شیطان انسان کے رگوں میں ویسے ہی دوڑتا جیسے خون دوڑتا ہے. آپ نے فرمایا تھا, اور آپ نے فرمایا, لوگوں میرے بارے میں بدظنی مت کرو, برا گمان مت کرو, یہ میری بیوی صفیہ ہے. اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں جب ایسا کیا تو ہمیں بھی ویسا کرنا چاہیے. لہٰذا خصوصاً یہاں خواتین ہیں, اپنے شوہر کے بارے میں بدگمانی نہیں ہونا. اگر بدگمانی آ گئی سمجھ جاؤ وہ آپ کی زندگی کی راحت کا آخری دن ہو. بس آپ نے اپنے سے اپنے زندگی کی راحت کو نعوذ باللہ توڑ دیا ہے. اور اسی طرح شوہر کو بھی اپنی بیوی کے بارے میں کیا نہیں ہونا, بدظن نہیں ہونا. ہوتا کیا ہے, ہماری بیوی ہے, ہمارے گھر کو بار بار ماموں کا بیٹا آتا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے, زیادہ آ کر شادی سے پہلے رشتہ الگ ہوتا ہے, شادی کے بعد خود یہ چچا کا بیٹا, طیبہ کا بیٹا, زیادہ نہیں ملنا, نہیں بات کرنا. کس سے؟ بہن سے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری بھانتی اب دوسری کی بیوی بن گئی ہے. ابھی نے کیا سوچتا, انہیں چاچا کے بیٹے سے شاید برا تعلق رکھی ہے, اس کے وجہ سے ایسا ہوتا. اس طریقے سے بدگمانی نہیں کرنا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا, اے لوگوں غیبت بھی نہ کرو. آج غیبت تو اللہ اکبر, مدارس میں, مساجد میں, ہر جگہ غیبت. ایسی غیبت ہے, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے غیبت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ, کیا کی بات آ رہی, کیا کی بات آتی؟ آپ نے فرمایا, دیکھو تھوڑی دیر پہلے اصل کسی نے غیبت کی ہے, وہ غیبت کا اصل ماحول پر بھی ہوا ہے. حالانکہ نبی کا زمانہ غیبت کم ہوتی تھی,
تھوڑا غیبت کرے تو بھی اللہ نے دکھایا نا. ہم کیا سمجھتے, ہمارے موٹر سے دھواں نکلا تو پولوشن آتا سمجھتے, غیبت کرے تو پورے معاشرے پر اس کا اثر پڑتا ہے. یہ غیبت بڑی خطرناک چیز ہے. چغل خوری یہ جہنم میں جانے والی چیز نہیں ہے. اور خصوصاً خواتین کو بھی غیبت سے بچنا چاہیے. یہ انلمیٹڈ کل جب سے آ گیا ہے, غیبت بھی انلمیٹڈ ہو گئی ہے. بہت غیبت کرتے ہیں لوگ. اور یاد رکھو, علماء کی غیبت کرنا اور بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. ذمہ دار اگر کچھ بولنا چاہتے سامنے بولو, پیچھے جا کے بولنا وہ صحیح چیز نہیں ہے. اللہ تبارک اس کے بعد کیا کہا, اے لوگو کسی کے پیچھے مت پڑو. اب بہت لوگ ہوتا ہے دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ دوسروں کے بارے میں آپ اپنے بارے میں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ بھی فرماتا ہے, کیا بولے تو, اے لوگو اپنے اوپر فخر مت کرو. کچھ لوگوں کو رہتا ہاں ہمیں فلاں خاندان کے, ہمارا وہ خاندان. یاد رکھو خاندان قیاد کچھ بھی آخرت میں کام نہیں آتا. کیا کام آتا ہے, ایمان اور عمل صالح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. یہ سورہ حجرات کے کچھ پیغامات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. اب آئیے یہ 28ویں پارے میں جو چیزیں ہیں اس کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے, 28ویں پارے میں جتنی صورتیں ہیں ساری صورتیں مدنی ہیں. مکی صورت میں مدنی صورت میں ایک فرق بتاتے ہیں آپ کو, ذرا علماء اس پر توجہ دو. یاد رکھیے مکی دور کی جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کے اترنے کے بعد اسلام مغلوب تھا. اسلام کیا تھا, دبکو تھا. لیکن مدنی دور کی جو صورتیں ہیں اسلام غالب تھا. لہذا دونوں صورتوں میں ہمیں فرق معلوم ہوتا ہے. لہذا آیتیں لا کے دور کی گھوڑی لا کے غلط نہیں سمجھانا چاہیے. سب سے پہلے صورت ہے مجادلہ. یہ کیا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی, بڈھی ہے, بولتی یا رسول اللہ, کیا بولتی ہے, شکایت بولتی ہے, میرے شوہر مجھے یہ بول ڈلے تمہیں میرے ماں کے پیٹھ کے جیسا ہے. بہت بڑی ماں کا مذاق اڑایا گیا. ماں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ خولہ سے کہا یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے, ذرا انتظار کرو آسمان سے وحی آتی. اللہ اکبر. یہ عورت سوال کرتی, سوال کے جواب میں آسمان سے وحی آتی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ عورت باہر بیٹھی ہے, فوراً وحی آ گئی ماشاءاللہ. اور وحی بھی کیسا آتی معلوم, یہ بات بھی سن کر رکھو, وحی کہاں آتی, خدیجہ کے ام سلمہ کے بستر میں نہیں آتی. وہی آتی عائشہ کے کمرے میں, عائشہ کی باری میں, عائشہ کے بستر میں. اللہ کے نبی جب عائشہ کے کمرے میں باری میں ہوتے وہاں آج وہی آتی. اس کی جگہ وہی کہیں بھی نہیں آتی. کسی دوسری بیوی کمرے میں کبھی وہی نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیوی کو اتنا بڑا اعزاز دیا تھا. عائشہ بولتی ہیں باہر سے میں دیکھتی ہوں کون کی نبی سے بات کرے سکا سنے آ رہا, وہ کون, جبرائیل آئے ہوئے ہیں. آیتیں اتاری, اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بحث کرنے والی عورت آپ سے کیا بولی میں سن لیا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں سن لیا ہوں. اور شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے سے کیا بولے, ماں کا مذاق اڑائے, وہ بھی سن لیا ہوں. اب ماں کا مذاق اڑانے پر اسلام نے کیا جو ہے اس کی سزا دی کی, دیکھو کہا دیکھو سزائے غلام آزاد کرو. اللہ اکبر. ماں کی عظمت کتنی ہے شریعت میں, اس سے خود معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد یہ بولے اپنی بیوی کے پاس جانا نہیں, یہ 3 کام کرنا. یہ کام تو یہ ہے کہ تم غلام آزاد کرو. اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا. اللہ اکبر. روزے رکھنا. قتل میں بھی یہی ہے. اور تیسرا یہ ہے اگر یہ 2 کام نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کھانا کھلاؤ. اللہ تبارک یہ بات بتائی. اور جو بھی آدمی ایسے کرتا ہے وہ جاہلیت میں طلاق ہو جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر کہا اگر کفارہ دے دو گے تو اپنی بیوی کے لیے حلال ہو سکتے ہو. تو اس سے معلوم ہوا ماں کا مذاق کبھی نہیں اڑانا چاہیے. اگر کرے تو یہ اس کے لیے سزائیں ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے. یہ غور سے سنیے بات, یہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اللہ کا کیا ہے, علم ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اللہ کے علم کو سمجھانے کے والے بولتے ہیں اللہ کے CCTV کیمرے. نہیں بول سکتے. وہ CCTV کیمرہ کیا کر رہا ہے, مسجد کے اندر جتنا تھے اتنا کور کر رہا ہے. اللہ کا علم پوری دنیا کو کور کر رہا ہے. لہٰذا اللہ کے علم کو CCTV کیمرے سے تشبیہ نہیں دینا چاہیے. اگر آپ ایسا بولتے ہیں تو اللہ کے علم کو چھوٹا کر رہے ہیں آپ. علماء خود عقیدے کے ان الفاظ کا بیان کرتے ہوئے مکمل طور پر جو ہے اہتمام سے بیان کریں. اللہ کیا فرماتا ہے, اگر تم 1 ہو تو دوسرا اللہ کا علم ہے, اگر تم 2 ہو تو تیسرا اللہ کا علم ہے, اگر 4 ہو تو اللہ کا وہاں علم ہے. لہذا معلوم ہوتا ہے ہم جہاں کہیں رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ علم وہاں موجود ہے.
ذرا رمضان کے بعد جب گناہ کرنے جاتے نا اس آیت پر غور کرو. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے اے جن و انس کی جماعت اگر تمہارے اندر دم ہے تو زمین و آسمان کے باہر جا کر بتاؤ. جا سکتے؟ بیسمنٹ میں جا کے گناہ کر سکتے؟ لفٹ میں گناہ کرو، رات کے اندھیرے میں گناہ کرو، اللہ کا علم مکمل طور پر دیکھ رہا ہے. اگر اس آیت پر اگر ہم غور کر لیں نا، میں سمجھتا ہوں گناہ چھوڑ دیں گے. اللہ یہ بھی فرماتا ہے سورہ نساء میں لوگوں سے چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے چھپ نہیں سکتے. آج ہوتا کیا ہے، ہمارے بچے موبائل لیتے ہیں، غلط چیزیں دیکھ کے ہسٹری میں جا کے ڈیلیٹ کر کے دیتے ہیں. بچوں سے بولنا اے بیٹے تم میرے سے چھپ سکتے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بد بیان فرمائی. اور اسی طریقے سے یہودی آ کر منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے. السلام علیکم، جب ہوتا السلام علیکم تم مر جاؤ، ایسا بولتے تھے. عائشہ بولتی تم مر جاؤ، تمہارے اوپر لعنت ہو. کون آ کر سلام کرنے والے؟ یہودی حالانکہ ہمارے پکے دشمن. نبی کا وہ سلام کرنے والے یہودی کے ساتھ کیسا جو ہے تعلق دیکھو. آپ فرماتے عائشہ دوسروں کے اوپر بد دعا کرنے میں اور لعنت بھیجنے میں جلدی نہیں کرنا. دیکھو انہوں میرے اوپر جو بد دعا کرے وہ تو قبول نہیں ہوئی، مگر جو بد دعا کیا وہ قبول ہو گئی. اللہ اکبر. اس طریقے سے ہمیں دوسروں پر بد دعا نہیں کرنا. اور خواتین یہاں ہیں، اگر بچے زیادہ ساتھ بات نہیں سنا تو بولتے تمہارا تجھے کفن بھی نصیب نہیں ہونا، ہمیں دیکھنا ہو. اور باہر نکو جاؤ بولتے، بچہ ذرا ضد کرتا بولتے گیا تو ایکسیڈنٹ ہو کو مرے تو آنا کو تو چٹنی ہو جانا تو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے بچوں پر، اپنے مال پر، اپنے آپ پر خود بد دعا مت کرو. پتہ نہیں کب بد دعا قبول ہوتی کہ وہ بد دعا کے اثرات ہمیں ہی دیکھنا پڑے گا. دعا کرتا رہنا کیا ہے اس طریقے سے. اور اللہ مجلس کے آداب بتاتا ہے. میں تقریر کر رہا ہوں، دو لوگ مل کے کان میں بات کرے تو میں کیا سمجھتا ہوں میرے بارے میں بولتے سکائے. حضرات صحابہ اکرام بیٹھتے تھے، منافقین یہودیہ کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم تین ہو تو دونوں آپس میں بات نہیں کرنا. کیوں؟ تیسرا آدمی سمجھے گا میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. لہٰذا ہمارے معاشرے میں اس کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں نکاح کی محفل ہے، عورتیں ادھر ادھر ہیں تو خالی جا کے کان میں بات کرتے رہتے ہیں. اور تمہارے سے پرسنل بات کرنا بولا تو مجلس سے نکل کر چل جاؤ. یہ وہاں بیٹھ کے کان میں کیا ہو باتیں کرنا، یہ سب کیا کرتا ہے ہمارے معاشرے میں پھوٹ ڈالتا ہے، دلوں میں بغض و عداوت پیدا کرتا ہے. اس طرح توجہ دینا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے معیاری ایمان کے بارے میں فرمایا. صحابہ کا ایمان تو ایسے تھا، بعض علماء بولتے پہاڑوں کی طرح صحابہ کا ایمان تھا. اللہ اتنا مضبوط ایمان، ویسا ایمان ہمارے اندر آنا. اللہ سے دعا کرنا اے اللہ عمر جیسا ایمان دے تو، ابو بکر جیسا ایمان دے تو. عورت بولنا اے اللہ سمیہ اور ام سلمہ جیسا ایمان دے تو مجھے. اللہ سے ایسے دعا کرو. اللہ بولتا ہے ان کے دلوں میں ہم نے تو ایمان کو لکھ دیا تھا. حضرات صحابہ کرام کیسے تھے؟ ایمان لانے کے بعد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک کرتے تھے. اگر دین کے راہ میں آئے تو اپنے باپ کو بھی جو ہے نظر انداز کر دیتے تھے. غزوہ بدر میں جلیل القدر جنت کی خوشخبری پانے والے صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو مارا. اللہ اکبر. یہ ہوتی ہے. اب لوگ بولیں گے کیا باپ کچھ مار رہا؟ بولے تو دنیاوی اعتبار سے تعلقات رکھو، کھلاؤ پلاؤ، ٹکٹ بناؤ، مگر ایمان اور کفر کا معاملہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے جو حضرت عبداللہ جو ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اور اس طریقے سے اللہ نے فرمایا دیکھو اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے تو صحابہ کی اتباع کرو. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں ختم ہو رہی ہے. اور علماء کو بھی چاہیے یہ اکابر کی ان کی مثالیں دیتے ہیں نا. سب سے پہلے مثال کس کی دینا؟ صحابہ. ہر خطیب کو چاہیے وہاں سے شروع کرنا، نیچے سے نہیں جانا، اوپر سے آنا. صحابہ کی مثال دیو، ماشاءاللہ دیکھو سونے والا بھی جگ جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ حشر بیان فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. اس وقت کیا تھا، مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے. اللہ کے نبی ان سے عہد توڑے. کیا کرے؟ اللہ اکبر. انہوں نے کبھی عہد توڑا، کبھی مسلمانوں کے دشمنوں سے دوستی کی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے بٹھا کر چکی کا پاٹ گرا کر انہوں نے نبی کو مارنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. اور کبھی تو آپ کے سامنے دسترخوان پر بکری کی ران میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا. بولتے اللہ جسے رکھتا ہے اسے کون سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو جلا وطن کیا. یہ مدینہ سے یہودیوں کو مدینہ سے خیبر میں نکال ڈالے. وہ خیبر میں جا کے بھی شرح تکلے کا چھیں.
حضرت عمر نے کیا کیا؟ وہ خیبر میں سے نکل کر باہر بھگا ڈلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے فرمایا تھا، اے لوگو یہود و نصارہ کو عرب میں جگہ نہ دو۔ ماشاءاللہ آج کوئی بھی عرب میں یہودی بھی نہیں ہے، نصرانی بھی نہیں ہے۔ اچھا کیسے کوئی ایسا یہودی بتا سکتے ہیں آپ جس کے پاس سعودی کی نیشنلٹی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ باہر سے جا کر کام کرنے والے غیر مسلم ہیں، ویسے یہودی بھی وہاں ہیں۔ تو اس طریقے سے یہودیوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رویہ اپنایا۔ اللہ وہ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا جو ہے ذکر کرتے ہوئے فرماتا، اے لوگو ہوش کے ناخن لو۔ مال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مال وہ ہوتا ہے جو لڑنے کے بعد آتا ہے، اسے بولتے مال غنیمت۔ لڑے بغیر جو آتا ہے اسے بولتے مال فے۔ اللہ نے فرمایا مال فے کس کو دینا چاہیے؟ اللہ نے یہ بتایا کہ منافقین کی دوستی غیر مسلم ساتھ ہوتی ہے۔ انصاری صحابہ کا جو احسان امت پر ہے وہ احسان بھی ہم چکا نہیں سکتے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کے پاس جا کر بولتے، اے انصار کی جماعت، اللہ تم کو جزائے خیر دے۔ کیا نہیں کیا انصاری صحابہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے؟ اگر وہ تاریخ پڑھتے ہیں، ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ وہ انصار و مہاجرین کی تاریخ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ وہ محبت ہے جو زمین و آسمان کے قائم رہنے تک دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ کیا کیا؟ گھر دیا، بیوی سے بھی دستبردار ہو گئے۔ وہ میں بیوی کو طلاق دیا تو تمہیں کیا کرو، عدت کے بعد شادی کر لو۔ اللہ اکبر، یہ انصار و مہاجرین۔ اور انصار نے کیا کیا؟ مہاجرین کو پناہ دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی نے کیا کیا، رات میں ایک شوہر بیوی نے مل کر ایک مہمان نوازی کی۔ وہ مہمان نوازی کیسی تھی دیکھو، گھر میں کھانا کم ہے، گھر میں کیا ہے، کھانا کم ہے، بیوی بچوں کا کھانا بھی نہیں ہے۔ بیوی شوہر کیا بولتے ہیں، ہمارے گھر میں مہمان آ گئے، مہمانوں کو ہم واپس نہیں کر سکتے، ایسا کرتے ہیں بچوں کو بھوکا ہی سلا دیتے ہیں۔ مہمانوں کو ترجیح دی کس پر؟ اپنے بچوں پر، بھوکا سلا دے اپنے بچوں کو۔ اور اس کے بعد رات میں ہوا کیا، مہمان آ گئے۔ اب مہمان آ گئے تو کھانا کم ہے، اگر میزبان خود کھا لے تو مہمان کیا کھائیں گے؟ تو صحابی نے کہا اپنی بیوی سے، جیسے ہی مہمان آتے ذرا چراغ بجھا دلو تمہیں۔ میں صحابہ کے مہمانوں کے سامنے بیٹھ کے چپکے ایسے ایکٹنگ کرتے رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ مہمان۔ آج ہم پیسہ رکھ کر بھی مہمان نوازی نہیں کر رہے۔ یہاں دیکھیے، اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر بھی، بتی کو گل کر کے بھی اپنے مہمانوں کو پیٹ بھر کے کھلا رہے ہیں۔ جب انصاری صحابہ نے مہمان نوازی اس طرح کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، وہ کیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا، وہ عورت کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رات میں تم دونوں نے اپنے بیوی، اپنے گھر، اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر تم نے جو کھانا کھایا نا، اللہ کو یاد اتنی پسند نہیں، تمہارے بارے میں آیتیں اتری ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں دلوں کی سلامتی، یہ میرے رمضان کا سب سے اہم پیغام ہے۔ ایک مہینہ یہاں رہا، اس مہینے میں سب سے اہم پیغام کیا؟ اپنے دلوں کو پرندوں کی دلوں کی طرح بنا لو۔ اپنے دل میں کینہ، کپٹ، دشمنی یہ سب مت رکھو۔ جیسے میں نے کہا پرندہ دشمنی نہیں رکھتا، بلکہ ایک حدیث میں یہ آیا، یہ رمضان ہمارے دلوں کے کینہ کپٹ کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے ایسے ہی راضی نہیں ہوا، ان کے دل کیسے تھے؟ پرندوں کی طرح پاک تھے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ بغض و عداوت نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا نبی کا دل پاک تھا، رسول اللہ کا دل پاک تھا، صحابہ کا دل پاک تھا۔ لہٰذا اللہ نے یہ دعا سکھائی، کیا دعا سکھائی؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا۔ اے اللہ، کسی بھی مومن کے دل میں، میرے دل میں کینہ کپٹ مت ڈال۔ لہٰذا اپنے دلوں کو مکامت اور پاک کرنا چاہیے۔ دو اقوال بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا، دیکھو آج ہم عمل کر رہے ہیں، زیادہ اجر کم ملتا ہے، ایسا نہ ہو رہا ہے؟ آج ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں، ثواب کم مل رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ کم عمل کر کے زیادہ ثواب پاتے تھے، مسئلہ ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کیا؟ بولتے ہیں ان کے دل پاک تھے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو پاک کر لو۔ یہ دیکھو ابو دجانہ رحمہ اللہ دنیا سے جا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کون بھی دنیا سے گئے تو مسکرا کے جائے گا؟ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے، مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر لوگوں نے کہا، کیوں مسکرا رہے ہو آپ؟ تو بولتے ہیں، دیکھو میرے زندگی میں دو چیزیں میں نے کی، وہ یاد کر کے میں وہاں خوش ہو رہا ہوں۔ کیا؟ میں نے اپنے زندگی میں ماشاءاللہ کبھی بیکار بات میں نے نہیں کی۔
ایک دوسرا یہ ہے میرا دل سارے مسلمانوں کے لیے پاک ہے۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں، 99 میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک شیخ ان سے پوچھتے ہیں، شیخ اللہ آپ کی ساری دنیا میں چرچا کئی کو ہے، حالانکہ آپ دنیا کے کسی طرح گئے نہیں انہوں سعودی چھوڑ کر کے۔ 9 بار پوچھا پوچھنے والا، شیخ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، ٹال دے رہے ہیں، لیکن آخری میں کیا جواب دیا؟ دیکھو مجھے نہیں معلوم میری مقبولیت کا راز کیا ہے، لیکن مجھے 2 چیزیں معلوم ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ دنیا کے کونے کونے میں میرے علم کو پہنچا دے۔ اللہ نے پہنچایا، کہاں کہاں پہنچایا، اللہ اکبر۔ اب تصور نہیں کریں گے، جہاں جہاں نہیں پہنچنا تھا وہاں تک پہنچایا۔ عالم مخلص ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں میرے مقبولیت کا راز ہے میرا دل ہر مسلمان کے لیے پاک ہے۔ ایسے اپنے آپ کو بتاؤ۔ اور خواتین سے بھی گزارش ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر خاص بھان سے بات چھوڑ ڈالنا، ساس سے بات چھوڑ ڈالنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ زندگی ملتی 60-70 سال کی، اس میں 25 سال دل کو اگر جو ہے جانوروں کی طرح بنا لیے لڑ کر تو کیا فائدہ ہوتا؟ یا تو شوگر یا بی پی میں موت میں مر جانا چاہیے۔ لہٰذا چھوڑو فوراً چھوڑو، اور اپنے دل کو مکمل طور پر پاک رکھو۔ اور اس کے بعد اللہ نے آخرت کی تیاری کے بارے میں کچھ باتیں کہیں۔ آخرت کی تیاری کیسے کرنا؟ آج کی چمکتی دمکتی دنیا میں آخرت کی تیاری ہمارے لیے بڑی مشکل ہو گئی۔ چند پوائنٹ بولتا ہوں، اس کی طرف توجہ دیں آپ۔ سب سے پہلے یہ سمجھو ہمارے زندگی کا ٹارگیٹ کیا ہے۔ کیا اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے پیدا کیا؟ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے۔ یاد رکھو جب بھی نماز جنازہ پڑھتے یہ سوچو ایک دن میری بھی نماز پڑھی جائے گی۔ جیسے میت کو پانی نہلایا جا رہا ہے ویسے میرا بھی پانی نہلایا جائے گا، اس طرف توجہ دو۔ اور اسی طریقے سے صبح و شام کے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں کیا پڑھتے؟ اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ رات میں ہم سوتے گویا مر جاتے ہیں، جب اٹھتے تو اے اللہ موت کے بعد اٹھا دے ہم نہ۔ رات میں سونے جا رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم بسمک اموت۔ صبح کی دعا میں بھی موت کا ذکر، رات کی رضیہ میں موت کا ذکر۔ ذرا بستر چھاڑتے وقت ذرا سوچو، آج اس نرم گدے پر ایک 4 کنکر ہی آ گئے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ موت آ گئی تو مٹی کے بستر ہی میں ہم کو سلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے، آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، سورہ فاتحہ کی اس آیت پر غور سے دیکھو، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ لمبی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، 100 آیتیں 1000 آیتیں، اتنی چھوٹی آیت آپ کو آخرت کی یاد دلا رہی ہے۔ دن میں 17 مرتبہ ہم مالک یوم الدین پڑھتے پھر بھی آخرت کی طرف توجہ نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آیت کو صحیح نہیں پڑھا ہے۔ اور اس طریقے سے دنیا کی حقیقت جانو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ دنیا تو اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لہٰذا دنیا میں زیادہ دل نہ لگاؤ اور اپنے دل میں بے نیازی پیدا کرو۔ دل میں تو اگر جیسے علماء بتاتے ہیں یہ دنیا اور مال ہم نے ہمیشہ ہتھیلی میں رکھنا، دل میں نہیں رکھنا۔ اگر دل میں رکھے تو گیا، ہتھیلی میں رکھے تو باہر رہتا ہوں، ایکسٹرنل ختم ہو گیا، انٹرنل نہیں ہوتا۔ اور اس طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، اسلاف کی نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ آپ دیکھو حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی بولتے آخرت آتی آخرت آتی آخرت آتی۔ اللہ کے نبی بھی ہمیشہ آخر توجہ دیتے تھے، بلکہ اپنی بیویوں کے اندر بھی آپ آخر توجہ دلاتے تھے۔ کیا ہے دیکھو گفتگو، اگر آج کوئی شوہر بیوی سے بولتا ہے اگر میں مر گیا تو تمہیں مجھے کیا ہے پانی نہلاؤ، عورت کیا بولتی ہے؟ وہ دلندر باتیں کروں گا میرے سامنے، نہیں بولنا چاہیے، ہر ایک کو مرنا ہے نا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس آ رہے ہیں، آپ کے سر میں درد پھٹ جا رہا ہے۔ عائشہ بولتے یا رسول اللہ میرا درد بھی جو ہے سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ گفتگو دیکھو، عائشہ بولتی یا رسول اللہ اگر آپ مرے تو میں آپ کو انشاءاللہ نہلا تو کفن دفن کروں گی۔ کون بول رہے ہیں؟ عائشہ۔ اللہ کے نبی پلٹ کر بولتے عائشہ اگر میرے سے پہلے آپ مر گئی تو میں بھی آپ کو نہلاؤں گا، دفن کفن میں کروں گا۔ لہذا اس طریقے سے شوہر بیوی ایک دوسرے کے پاس ہمیشہ آخرت کی تیاری توجہ دینا چاہیے، خبروں کی زیارت بھی کرنا چاہیے آخرت کی تیاری کے لیے۔ خبروں کی زیارت بولے تو لوگ کیا کرتے ہیں، شب برات کو بھاگتے یا عید کے دن بھاگتے، یہ بدعت ہے۔ اب تو بھی جاؤ، اور آج کل تو یہ ہے قبرستان کا خوف بھی ختم ہو گیا ہے، مردے کو جا کے دفن کر رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر مردے کی غیبت کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے خبروں کی زیارت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں آخرت یاد آئے گی، موت کی یاد کرو۔ دیکھو موبائل لے کر تنہائی کے گناہ میں بیٹھتے نہ تصور کرو، اگر اس وقت میں اگر ملک الموت کے آہنی پنجے تم کو دبوچو تو کیا کرو گے؟ اور آخرت میں جو کرے وہ لے کے اٹھیں گے،
جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جو عمرہ کرنے والا حج کرنے والا مرا تو کیا ہوگا؟ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا. اگر شہید مرا تو اس کے خون سے ماشاءاللہ مشک کی خوشبو آئے گی. جیسے یہ ہے بدکاری، ویسے اگر آپ گانے سنتے ہوئے مرے، گانے سن کے کریں گے تو اس طریقے سے آپ کرو، اسلاف کی طرح زندگی گزارو. مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کل بھی اگر حساب لینے تیار ہے تو میں تیار ہوں. اور اسی طریقے سے نیک بیوی، یہ عورت یہ بہت کم مردوں کو ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہتے ہیں لوگوں سونے چاندی کو بڑی چیز تصور نہ کرو، یہ سونے چاندی سے بھی نیک عورت بہت بڑی دولت ہے. جس کو مل جاتی ہے تو اس کو آخرت کی مکمل توجہ دلاتی ہے. دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5000 حدیثیں یاد ہیں. جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو کیا بولتے؟ دیکھو اصل میں ایک ایسے راستے پر چل کر جا رہا ہوں، راستہ تو لمبا ہے توشہ کم ہے. حالانکہ 5000 حدیثیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی تو یہ گال اپنے زمین پر رکھ کر ایسا مارتے، بولتے دیکھو ایسا ہوگا قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گال کو اللہ جہنم میں داغے گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ بولتے اللہ تعالیٰ مجھے کیا تو پرندہ بنا تھا، میں عذاب سے بچ جاتا تھا. اور دیکھو ہمارے اسلاف کیسے تھے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے بچوں کو عید کے دن کیا بولتے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، خلیفہ بادشاہ. اگر کوئی مالدار یجمان رہا تو اس گھر میں کیا رہتا؟ 10 قسم کی بریانی پکتی. خلیفہ رہ کر کیسے زندگی دیکھو، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں. تو اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھتے بیٹیو کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تمہارے باپ کو اللہ دنیا میں دینا یا آخرت میں دینا؟ انہوں بولتے نہیں، آخرت میں ملا تو چلتا، عید کے دن بھوک بھی برداشت کر لیں گے. اللہ اکبر. اس طریقے سے. اور یہاں وہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. آج کل ہم دیکھتے ہیں شوہروں کی عظمت بھی ختم ہو گئی امت میں، بلکہ یہ فلم سیریل اور گانوں وغیرہ میں شوہر کو ڈرا کے ہماری عورتیں بھی وہ دیکھ لے کو پریکٹیکل میں اپنے شوہروں کو ڈراتی ہیں. یاد رکھو اگر شوہر ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. اگر شوہر ناراض ہے جنت کے 8 دروازوں سے محروم کر دیے جاؤ گے. یہ واقعہ سنیے، رلا دیتا ہے واقعہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کون؟ وقت کے خلیفہ. انہوں نے جس بیوی سے جس عورت سے شادی کی، باپ بھی خلیفہ بھائیاں بھی خلیفہ. تو کیا ہوا؟ باپ خلیفہ، بھائی خلیفہ، شوہر بھی خلیفہ. کئی سیرحانہ یجمان کی بیٹی فاطمہ بنت عبد الملک نام، فاطمہ. اللہ اکبر. وہ ایک دن جو ہے زیورات پہن کے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے آ کر بیٹھی. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا دیکھو میں خلیفہ ہوں، تمہارے بھائی تمہارے والد خلیفہ ہیں، میرے سامنے اتنے بھر کو زیورات پہن کے بیٹھ تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. کون بولے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ. اپنے شوہر کی بات سننا تھا، وہ زیورات لے جا کے ماشاءاللہ بیت المال میں رکھ ڈالی. پسند نہیں. ہماری عورتیں پہنو، لیکن وہ زندگی، وہ عورت کا جو حسن ہے اس کے حیا میں ہے. زیادہ زیورات پہننے سے حسن نہیں آتا ہے. اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا. وہ بیت المال کا ذمہ دار جو ہے نا عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کے پاس آتا ہے. یہاں خواتین ٹرننگ پوائنٹ یہاں دیکھو، اس کے پاس آتا ہے فاطمہ رحمہ اللہ کے پاس آ کر بولتا ہے اے عمر بن عبدال کی بیوی، تمہارے شوہر جب وہ زیورات ناپسند کرتے تھے لا کو رکھ ڈالے، اب تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا نا، اگر چاہے تو وہ زیورات میرے پاس محفوظ ہیں، لے کر چلے جاتے کیا؟ اگر آج کی کوئی عورت ہوتی تو ماشاءاللہ مل گئے بل کو لے لیتی تھی. مگر وہ دور کیسے تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ. وہ عورت کیا جواب دیتی ہے؟ دیکھو یہ تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. وہ عورت کہنے لگی زندگی میں شوہر کی نافرمانی نہیں کی، مرنے کے بعد بھی نہیں کرتی. زیورات نہیں لائے. شوہر کی عظمت کو پہچان. شوہر کے مر جانے کے بعد عورت بیوہ ہو جاتی ہے، زندگی بھر اس کی قدر نہیں کرتی. تو ہمیں موت کو یاد کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام کی آخر زندگی کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. کیسے کیسے تھے یوسف علیہ السلام؟ دیکھو اتنے بڑے عہدے پر پہنچ کر کیا دعا کرتے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. آدمی کتنا بڑا ہو جائے مگر ایسی موت مرنا جو قابل رشک ہو. اللہ سے دعا کرنا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہ کا ڈر پیدا کرو، حقوق کی ادائیگی، اور ہر عبادت جو کرتے ہیں اس کو آخری سمجھو. جب آپ سجدہ کرنے جا رہے سمجھو میری زندگی کا آخری سجدہ ہے.
اب یہ رمضان کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں میرے زندگی کا آخری رمضان ہے تو رمضان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوتا. اور اللہ تبارک اس کے بعد توحید اسماء و صفات ذکر کیے. اللہ کے لیے صحیح نام رکھو. ہمارے پاس کیا ہے؟ عبد الرشید اور عبد المعید، عبد النافع، یہ سب نام لوگ رکھ لیتے ہیں. یہ نام صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ صحیح نام رکھو. عبد الستار بھی نام غلط ہے، عبد الستیر نام ایسے آتا ہے. لہٰذا آپ یہ بات بولے تو لوگ بولیں گے کیا تمہیں جوان ہو گئے بات بول رہے ہیں. بات صحیح ہے، علماء نے بات بتائی ہے. لہٰذا کبھی پیدا ہوا تو بچہ نام، لوگ کیا کیا نام رکھتے ہیں؟ عبد النبی، عبد الرسول، نبی کا بندہ، رسول کا بندہ. عبد ملا ہے تو وہ نام ہونا جو صحیح قرآن حدیث میں آ کے ہے. جو نام نہیں ہے وہ کہیں کو رکھتے ہیں. عبد السبحان، یہ سب نام غلط ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد حاطب بن ابی بلتہ کا واقعہ پیش آئے. انشاءاللہ ایک 10 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ جا رہے تھے. حاطب بن ابی بلتہ نامی ایک صحابی تھے، انہوں مدینے میں ہیں، ان کی پوری فیملی مکے میں ہے. اللہ کے نبی لڑنے جا رہے. یہ صحابی کو اپنی فیملی کی فکر ہو گئی. کہاں نبی جا کر میرے گھر والوں کو مارلتی کی. اس کے واسطے کیا کرے؟ یہ خط لکھے. وہ خط لکھو، یہ عورت کو دیے. عورت کیا کرے؟ کہا کہ چھپا کر نکلی. کہاں جا رہی ہے؟ مکے کو جا رہی ہے. کیا بولتی ہے؟ ابھی وہ نبی آ رہے ہیں، وہ مکے میں اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے ایسا کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا یہ صحابی یہ خط لکھ کر ایک عورت کو بھیجے. وہ عورت خط لے کے نکل گئی ہے. اللہ کے نبی نے علی کو بلایا. علی بولے جاؤ، وہ راستے میں جاؤ، جا کر دیکھو وہ عورت جاتی ہے خط لے کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے وہ عورت کو پا لیے. ماشاء اللہ. عورت کو پاتے ہی جا کر بولے تمہارے پاس چٹھی ہے، خط ہے؟ کیا ابھی نہیں ہے. حضرت علی نے دھمکاتے ہوئے کہا دیکھو جھوٹ بولے تو ننگا کرل تو خط نکال کے چٹھی دے دیا. بعد میں حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے یا رسول اللہ میرے بیوی بچے مکے میں تھے اس لیے خط لکھا میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو اس کی گردن اڑا دیتا ہوں میں. حضرت عمر کو ہمیشہ غیرت، بہت جلد بازی کرتے. آپ نے کیا فرمایا؟ عمر دیکھو صحابی غلطی کرنے والا ہے مگر بدری صحابی ہے، اور بدری صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی اے بدری صحابہ تم پہلی جنگ میں رہے، زندگی بھر جو بھی کرو میں تم کو معاف کر دیتا ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت یوسف علیہ حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا. ابراہیم کون؟ ابراہیم اللہ کے خلیل، اولوالعزم پیغمبر. ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے مگر ایک بات میں نہیں ہے. وہ کیا بولے تو اپنے کافر باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. جو بھی آدمی نو مسلم ہے وہ اپنے کافر ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتا مگر مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا. اللہ یہ فرماتا ہے. اور اللہ تبارک یہ بھی فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی خواتین آئیں، اللہ کے نبی ان سے بیعت لیتے ہیں. آج کل آپ دیکھتے ہیں مختلف تحریکیں، تنظیمیں، یہ صوفیاں، یہ قادیانی سب آ کر کے عورتوں سے بیعت لے تو عورتوں کو ہاتھ لگاتا ہوں. اللہ اکبر. نبی کی زندگی دیکھو. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی اجنبی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. اللہ اکبر. ایسی پاک زندگی ہمیں گزارنا. اور آپ کو بولتا ہوں عورت سے، اجنبی عورت سے جب بھی لیتے اس کا ہاتھ آپ کو ٹچ نہیں ہونا. اگر کنڈکٹر ہے تو ذرا اوپر سے لو پیسے. اگر ٹرین کی ٹکٹ لے جا رہے ہیں تو اس کے ہاتھ آپ کے ہاتھ کو نہیں لگنا. ذرا اس بات کا خیال کرو، اپنے بچوں کو بھی بتاؤ. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. کسی عورت کو آپ نے ہاتھ نہیں لگا. اتنی پاک زندگی آپ نے گزاری. تو صحابہ سے، صحابیات سے کیسے بیعت لیتے؟ زبانی بیعت لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، اپنے شوہروں کی نافرمانی نہیں کرنا، پوری باتیں، اور زنا بھی نہیں کرنا. تو اس طریقے سے معلوم ہوا مردوں کے بارے میں جہاں بولتے عورتوں کے بارے میں ہر جگہ بولنا چاہیے. اس کے بعد سورہ صف شروع ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاد میں جا کر میدان جنگ میں صف میں کھڑ کر لڑتے ہونا تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. حضرت عیسیٰ اور موسیٰ میں ایک فرق آپ کو بتاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے، یعنی بنی اسرائیل سے نسب ان کا ملتا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں یا قومی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں مگر ان کا نسب بنی اسرائیل سے نہیں ہے. اللہ نے بھی کہا لوگوں تجارت دو طرح کی ہوتی ہے. دنیاوی تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ نفع بھی ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. مگر اخروی تجارت میں کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے. اسی لیے جمعہ کا ذکر آگے آ رہا ہے. دیکھو اگر اخروی تجارت کرنا چاہتے ہو کیا کرو؟ هل ادلکم علی، هل انبئ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اللہ پہ ایمان لانا،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سب ایسی تجارت ہے، بہت بڑی تجارت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے حواریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، حواریوں نے جیسے اپنے نبی عیسیٰ کا ساتھ دیا تھا، تم کو بھی ایسا ساتھ دینا چاہیے۔ آج کل معلوم کیا ہے ماحول، آدمی دنیا کے لیے گھنٹے گھنٹے دیتا مگر دین کے لیے وقت دینے تیار نہیں۔ ہوتا کیا ہے، اتوار کے دن ہماری مسجدیں بھرتی ہیں عیسائیوں کی طرح، جمعہ کو آؤ بولے تو لوگ کیا بولتے ہیں معلوم، ہماری کمپنی میں پرمیشن نہیں ہے۔ ایسی کمپنی کیا جو آپ کو نماز جمعہ کے لیے نہیں دیتی؟ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو بتاؤں، سکھ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جا کے سپریم کورٹ سے آرڈر لیتے ہیں، دیکھو اس دن مجھے عبادت کرنے کے لیے جانا ہے، اگر تمہیں اجازت نہیں دے تو میں تمہاری کمپنی چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسی ہوتی زندہ قومیں، حقوق کی بھیک نہیں ماننا، حقوق چھین لینا۔ ایسا اگر کسی بھی کمپنی میں اگر جمعہ کے لیے موقع نہیں مل رہا ہے نوجوانوں کو، ایسی کمپنی چھوڑ دینا، دوسری تلاش کر لینا، یا نہیں تو قانونی جنگ کر کے وہاں نماز کی پابند نہیں کرنا۔ مجھے تو اپنے وہ شاگرد یاد آتے ہیں کڑپا کے، ان کا نام امتیاز شاید، جامعہ محمدیہ میں پڑھے ہوئے تھے، یہ کالج میں گئے، بولتے ہیں کالج میں طلبہ اور طالبات کی تعداد 1300 ہے مگر 30 سال سے جمعہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بچے کو وہ مقام دیا، ہیڈ ماسٹر کے پاس جا کے بولا، ہیڈ ماسٹر دیکھو جمعہ کا ایک دن آتا روحانی تربیت کا، اس دن بھی جمعہ چھوڑ کو پڑھو بولتے ہیں نا آپ۔ انہیں درخواست دیا اور انہوں نے بولا میں خطبہ دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اس کے بعد اس کے لیے پریئر ہال بنانے کے لیے ہیڈ ماسٹر تیار ہو گیا، وہ ماحول پیدا کر کے آیا، آج بھی وہ چیز ماشاءاللہ مکمل طور پر چل رہی ہے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، جمعہ کے بارے میں انشاءاللہ چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ جمعہ صورت اتری ہے، یاد رکھیے، جمعہ میں اللہ نے بھی بیان فرمایا، جمعہ میں کیا کیا، اللہ کے نبی دنیا میں کیوں آئے۔ جمعہ میں یہ بھی ہے، یہودیوں کی طرح مت بنو۔ یہودیوں کے اندر کیا تھا، علم تھا، عمل نہیں تھا، لہذا جمعہ کے دن ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور جمعہ کی صورت میں قیامت کا ذکر ہے، جمعہ آتا ہے آخرت کی یاد دلانے کے لیے، اور جمعہ افضل ہے، بہت افضل ہے۔ کیا یاد رکھو، یہ اگر جمعہ نہ ہوتا نا ہم دیوانے ہو جاتے۔ ہفتے بھر کا ٹینشن جمعہ کے دن اللہ ایسے نکالتا، ماشاءاللہ بہت اچھے سے ہو جاتا۔ ہم لوگ دیکھتے خطیب ممبر پر چڑھ جاتا، لوگ آتے رہتے۔ اور ایک جگہ خطبہ دینے گیا، وہاں ایک آدمی آیا عثمان نام کا، یہ واقعہ سے نے رلا دیتا ہے چیزیں۔ وہ عثمان نامی ایک آدمی آیا، بولتا ہے 25 سال بعد جمعہ پڑھاؤں۔ کیوں 25 سال بعد جمعہ پڑھے؟ اس لیے کہ میں نے غیر مسلم عورت سے شادی کر لی تھی، جس وجہ سے جمعہ کی ثواب سے محروم ہو گیا۔ اللہ کے نبی تو فرماتے اگر جمعہ 3 چھوڑے اللہ دل پر مہر لگا ڈالتا، بندے غافل ہو جاتے۔ اور جائے جمعہ کے دن لوگ کیا کرتے، دوسرے رکعت میں آتے۔ یاد رکھو، جمعہ کے ثواب کو پانا ہے کم از کم 1 رکعت پانا۔ اگر آپ جمعہ کے دن تشہد میں آئے تو 4 رکعت نماز پڑھنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جمعہ کے دن جمعہ کا ثواب پانا تو کب آنا، خطبے میں آنا۔ جتنا آگے جاتے جنت میں اللہ اتنا آگے بھیجتا۔ ہمارے پاس کیا ہے، لوگ آ کے وہاں کھڑے ہو جاتے، خطیب کو پریشانی ہوتی، خطبہ لمبا قدر ایسا جلدی ختم کر لیں، کیا بولا وہی معلوم نہیں۔ جاؤ بریانی کھاؤ، مٹھا کھاؤ، پان کھاؤ، سو جاؤ۔ ہمارے جو لوگ اسے جمعہ پڑھا رہی سو مطلب نکل کر رہی سو۔ جمعہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی، پہلے آنے والے کو اونٹ کا ثواب، انڈے کا ثواب پورا ہے نا۔ یہ حدیث سنو، وہ حضور میں جب خطبہ دینے جاتا ہوں میں، یہ حدیث جب سے سنایا میرے جانے سے پہلے ماشاءاللہ مسجد پوری بھر جاتی۔ وہ حدیث کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن جب انسان اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، قدم چل کر آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، ہر قدم پر اسے 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب، 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ علامہ البانی ترمذی کو حدیث ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں جمعہ کی فضیلت کے بارے میں اس سے زیادہ میں نے کوئی حدیث نہیں دیکھی، لہذا جمعہ کی پابندی کرو۔ عورت کو اگر نماز ہے تو اپنے بچوں کو لے کر آؤ۔ کیا ہوتا معلوم ہے، آپ کی روح کو سکون ملتا ہے، وہ سکون آپ کو کس درگاہ میں نہیں ملے گا، وہ سکون آپ کو نیند کی گولی کھا کر سونے پر بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صاحب اگر جمعہ کا کتنا اہتمام کرتے تھے، یاد رکھو رجسٹر لے کے کھڑے ہو جاتے فرشتے، معلوم نا، جیسے ہی خطیب ممبر پر چڑھتا رجسٹر بند۔ اگر کسی بڑے شاپنگ مال میں انٹری ہوتی بولا تو 25 کلومیٹر جا کے نام لکھاتے۔ یہاں نورانی مخلوق ہمارے لیے رجسٹر لے کر کھڑی ہے، جیسے ہی خطیب ممبر پر چڑھتا وہ رجسٹر بند، اور ماشاءاللہ جو وہ جمعہ کا خطبہ سننے فرشتے ہی بیٹھ جاتے ماشاءاللہ۔
اس طریقے سے دیکھو خواتین بھی یہاں ہیں، نبی کے زمانے کی ایک عورت اللہ کے نبی سے جمعہ کے دوران سورہ قاف پڑھ کے ماشاءاللہ پورا سن لی، اللہ پورا یاد کر لی۔ تو اس طریقے سے جمعہ نفل حج سے بھی افضل ہے، جیسا کہ سعید جبر رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن رہی دکان بند کرنے کی بات، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں 2 بھائیاں رہتے، ایک جگہ 1:45 کو جاتا، ایک جگہ 1:30 کو جاتا، دکان بند نہیں ہونا غلط بات ہے۔ اور یاد رکھو اذان ہونے کے بعد جو بھی بیپار کریں گے حرام کمائی کی ہوگی، اور حرام کمائی جتنی ہوگی آپ کے حلال کمائی سے کیا ہو جائے گا، وہ برکت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اللہ کا حکم ہے دروازہ بند کرو، دکان بند کرو۔ اللہ کا حکم اگر بند کر کے آئیں گے نا، وہ جمعہ کے وقت میں 10 گراہک آتے بولے تو اللہ تعالیٰ 21 کو بھیج کے ماشاءاللہ اس سے بڑھ کے کرے گا۔ لہٰذا اللہ کیا فرماتا ہے، لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے، رزق کے بارے میں پریشان مت ہو۔ اس طریقے سے جمعہ کے دن ہمیں خاص طور پر احترام کرنا چاہیے۔ اور جمعہ کی بات رہی، اور اس کے بعد 3 صورتیں ہیں، 5 منٹ میں سمیٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ منافقین آئی۔ منافقین کون؟ ڈبل گیم کھیلنے والے، دل میں ایمان دل میں کفر رکھ لے کو زبان سے کیا کرنا، کفر کا اقرار کرنا۔ ایسے لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی، بلکہ ایک مرتبہ ایسے ہوا نبی مدینے کے باہر ہیں، مدینے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، آج میں مدینے میں رسول اللہ کے داخل ہونے نہیں دوں گا، اللہ اکبر ایسا۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ ایک فرماتا ہے، خالی ظاہر پہ توجہ، کٹنگ کر لینا، کپڑے اچھے پہن لینا، دلوں کی دنیا غارت ہوئی تو جان دے۔ یاد رکھو اپنے ظاہر کو اچھا بنا کے دل کی اصلاح نہیں کرنا، یہ نفاق ہے۔ لہٰذا نفاق کی جتنی علامتیں ہیں ان تمام علامتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے بعد تغابن آیا، اس میں اللہ تبارک نے بتایا ہار جیت کا دن ہے، قیامت کے دن یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اللہ نے بھی فرمایا تمہارے بیویاں تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری بیوی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے اول تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وہ فتنہ بول تو آج ہی تک بولنا تو فتنہ بول کو، فتنے کا مطلب کیا، اگر ان دونوں کی صحیح تربیت نہیں کرے تو فتنہ بن جاتا ہے۔ ہوتا دیکھ کیسا، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، بیوی بولتی چلو نماز صبح سے پڑھ لیں گے، فتنہ۔ آپ گھر سے لے کر نکلے بچوں کو، بچے بول رہے ہیں چلو چاکلیٹ نہ لینے جائیں گے، چلے گئے مارکیٹ کو گئے، آپ کے بچے آپ کی بھی آپ کے لیے فتنہ بن گئے۔ لہٰذا یاد رکھو اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی محبت میں کسی کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اگر رکاوٹ بنا تو آدمی فاسق ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا دنیا میں جو چیز ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ سورہ طلاق آئی، طلاق کے بارے میں ایک بات بولتے ہیں، آج کل تو دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق، نمک سالن میں کم آیا طلاق۔ اب یہ طلاق کے بارے میں اتنے سوال آتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بول دلیا میں غصے میں بول دلیا۔ یاد رکھو عورتوں سے بھی ایک حدیث سناتے ہیں، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بغیر ریزن کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اتنی خطرناک وعید رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلاق کیا، یہ طلاق جو ہے مرد کو اللہ دیال کو کیسا چاہے استعمال کرو بولے ویسا نہیں ہے، طلاق دینے کا طریقہ ہی بتایا، حالت حیض میں نہیں دینا۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، بولے واپس لو طلاق۔ اور یہ طلاق کیا ہے، ایک اسلام کی خوبی ہے، اگر بیوی نہیں ہے تو نصیحت کرو، اسے مطلب کرو۔ اب کیا ہوتا کبھی کبھی ہمیں جس کو ناپسند کرتے اللہ اس کے اندر خیر رکھتا، یہ ہوتا زندگی میں۔ لہٰذا وہ مطلب کیا بولتے ہیں اسے، زندگی میں مطلب ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے، آخری علاج طلاق ہے۔ ہمیں کیا سمجھ رہے پہلا علاج طلاق ہے، یہ غلط ہے۔ اور طلاق اور اس میں کھیل نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ طلاق سے کھیلنے لگے، آپ نے فرمایا اے لوگو طلاق سے کھیل رہے ہو، میں ابھی تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ لہٰذا طلاق دیکھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس میں اللہ نے بھی فرمایا طلاق دینا ہو تو کیسے دینا، عدت میں، طلاق کے بعد عدت میں بیٹھنا۔ یہ بات بھی ہے، طلاق جب مرد دیا ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرنا، 3 طلاق دینا، ایک اور 3 مہینے میں دینا۔ یہ کچھ وقت میں 3 یہ تو 21 ہو۔ حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوا، لوگ طلاق سے کھیلنے لگے تو کیا بولے 3 کو 3 بول رہے، لیکن ہمارے پاس وہ 3 ایک ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک کے بعد بھی رجوع کرنے کا اختیار، دوسرے کے بعد بھی رجوع کرنے کا اختیار، 3 ہو گئے اس کے بعد رجوع کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا۔ اس طریقے سے طلاق کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب طلاق انسان دے دیتا ہے تو اس پر خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کس پر؟ بیوی پر۔ جو طلاق دے رہے 3 مہینے کا خرچہ دینا، اور اگر ساتھ میں بچہ ہے تو بولتے طلاق دینے کے بعد بھی وہ بچہ 7 سال ہونے تک خرچہ دینا۔ آج کل کہاں ہو رہا ہے، وہ شوہروں کو بیوی پر خرچ کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ کتنے ایسے تو واقعات معلوم ہے، میرے اوپر خرچ کرتا نہیں۔ انسان کیا کرتا، شادی سے پہلے کیسے رہتا ہے، شادی کو بسانے کی کوشش کرتا ہے، میرا بھانا، میرے اماں،
ارے آپ کی بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، بیوی آ گئی نا، ذرا بیوی کو سنبھالو، امی کو سنبھالو، بہنوں کو سنبھالو. کیا کون تو بھی مرد اپنے اماں اور بھانا کے واسطے بیوی کو چھوڑا؟ یہ نہیں کرنا ہے. بیلنس حقوق کے مکمل طور پر یہ کرو. اور آخری میں سورہ تحریم آئی، بڑی اہم صورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی بیوی کے باتوں میں آ کر شہد کو حرام کر دیا. اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، اپنی بیویوں کی مرضی پر چلتے ہوئے آپ شہد کو حرام کرا دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھو، دنیا میں کوئی بھی حلال چیز ہے اس کو حرام کرنے کا حق نبی کو نہیں ہے، تو امت کے علماء کو کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا بتائیے آپ. اور اس صورت میں اللہ نے یہ بتایا اے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں سلنڈر پھٹا یا آپ کا بچہ اس طرح لگا لیا، فوراً علاج کرنے لے جاتے؟ مگر وہ جہنم جو دنیا کی گرمی سے 60 درجے بڑھ کر ہے، کبھی اسے اپنے بچانے کی مکمل طور پر کوشش کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بتایا اے لوگوں، ایمان والو توبہ کرو. توبہ تو ایسا توبہ نہیں ہے، غلط توبہ ہے. توبہ کیسا کرنا؟ سب سے پہلے اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا، دوبارہ وہ نہیں کروں گا میں. اگر اس کا تعلق کسی انسان سے ہے تو یار اس سے اگر معافی مانگنا. لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کا دل دکھا کے مسجد میں بولتے ہیں اے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف نہیں کرتا. جب تک جا کے اس انسان سے معافی نہیں مانگتے اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. اور اللہ توبہ کا کیا فائدہ ہوتا ہے ذکر کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 4 عورتوں کا ذکر کرتا ہے. ہم بار بار خواتین کے بولتے بولتے اس میں جا گئے. اللہ نے کہا دیکھو، اگر بیوی غلط ہے تو جہنم میں جاتی. حضرت نوح کی بیوی جہنم میں گئی. اولوالعزم پیغمبر لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں گئی. سوال یہ ہے کیوں گئی؟ کفر کی وجہ سے گئی. آپ یہ مت سمجھو یہ دونوں زانیات تھیں، نہیں تھیں. کوئی نبی کی بیوی زنا کرنے والی نہیں تھیں. آپ پوری تاریخ پڑھو، ابن عباس جسے فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا تذکرہ فرماتا ہے. اور آگے نیچے اور تین تقریباً اور 2 عورتوں کا تذکرہ ہے. کون کون؟ اللہ فرماتا ہے یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے ساتھ رہ کر بھی جہنم میں چلے گئے. کون؟ حضرت نوح کی بیوی بھی، لوط علیہ السلام کی بیوی. نیچے اللہ تذکرہ فرمایا اور 2 عورتوں کا. وہ 2 عورتیں کون؟ ایک تو ہیں حضرت اعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، فرعون کی بیوی آسیہ. کبھی کبھی ہوتا ہے فرعون کی بیوی آسیہ کون معلوم نا؟ وہ جب حضرت موسیٰ کو تابوت میں ڈال کر چھوڑے نا، وہاں کھڑے ہو کر اس وقت کیا کہا تھا؟ یہ بچے کو قتل مت کرو، یہ بچہ ہم نہ فائدہ دیتا. دور اندیشی تھی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا کے، ویسے فائدہ دیا بچہ ماشاءاللہ. وہ حضرت موسیٰ کیا کرتے ہیں، یہ فرعون کے بیوی کے اسلام لانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور جملہ بار بار بولتا میں، لوگوں کے جسم پر حکومت کر سکتے مگر دلوں پر حکومت کا نوبت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. فرعون ڈرا، اس کی حکومت چل رہی تھی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی کو اسلام کی توفیق دے کر بتایا دیکھو میں تیرے زیادہ ماشاءاللہ طاقتور ہوں. اور فرعون کی بیوی اسلام لائی تو کیا کیا تکلیف دیا معلوم ہے؟ جسم میں میخا مارتا. اللہ اکبر، کوئی معمولی تکلیف نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک میخ رکھ لے کے مطلب الیکٹریشن یا تو کوئی کارپینٹر مار رہا ہے، اگر ایک مار بھی اگر پڑ گیا نا تڑپتے. ذرا تصور کیجئے کیا ہوتا تھا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چلچلاتی دھوپ میں ننگے آسمان میں لا کے جو ہے ڈال دیا جاتا. کس کو؟ آسیہ کو. اور اس کے بعد میخیں مارتا، بول اللہ کا انکار کر، اللہ کا انکار کر. اللہ اکبر. وہ کیا صابرہ شاکرہ بندی تھی، کتنے میخیں ماری جاتی، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے میں اور اضافہ ہو جاتا. دین سے فری نہیں، دین سے ذرہ بھر فری نہیں. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر رہی، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. یہ آسیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھو، اتنے میخا مارے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان افروز عورت کی عبادت کیسے فرمائی. صحابہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آسمان سے بادل آتا، بادل آ کے ان پر سایہ کرتا. یہ ہوتی ہے عورت، نیک عورت ہو تو ایسی کرامت. اور اس تکلیف میں بھی اپنے رب سے دعا کرنا نہیں بھولی. دعا کرنے کا انداز دیکھو، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں گھر بنا دے. تو دنیا میں جس گھر میں تھی میرا شوہر ظالم ہے، میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، مجھے یہ دنیا کا ظلم پسند ہے مگر تیرے اوپر ایمان لا کے میں اس پر صبر کر کے میرے لیے جنت میں گھر بنا جا. اور دیکھو دعا کرتی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اے اللہ ظالم شوہر سے نجات دے تو اور ظلم کرنے والے قوم سے نجات دے تو. ماشاءاللہ جب بھی میخیں مارتے اور ننگا کرتے آسمان سے ماشاءاللہ بادل آ کر مکمل طور پر ان کا سایہ کرتی تھیں. تو آج ہماری عورتوں میں
جہاں حضرت عائشہ کا ایمان آنا، سلمہ کا ایمان آنا، سمیہ کا ایمان آنا، اگر آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ سے ایمان پیدا ہو گیا، میں سمجھتا ہوں امت کی کوئی بیٹی غیر مسلم سے نہیں بھاگ سکتی۔ آج ہم اپنی لڑکیوں کو ایمان نہیں بتائے، بڑے بڑے لاکھوں کروڑ روپے دے کر ان کو کیا کیا نہیں بنائے، لیکن اچھی مسلمان لڑکی نہیں بنائے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ حالت دیکھنے آ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر فرمایا 2 منٹ میں، یہاں دیکھیے مریم کا ذکر فرماتا ہے۔ مریم کون؟ یہ دنیا کی باکمال خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ عمران کی بیٹی ہیں، انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائی۔ یہاں دیکھیے ابن القیم رحمہ اللہ کیا پتہ کی بات بتاتے ہیں، سورہ تحریم کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کی پاک دامنی کا تذکرہ فرمایا۔ یہ کیوں فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اصل میں مریم کی پاک دامنی کا تذکرہ کر کے عائشہ کو تسلی دیتا ہے، اے عائشہ دیکھو تمہارے اوپر الزام لگایا گیا، تمہارے سے پہلے بھی حضرت مریم کو بھی الزام لگایا گیا، لہٰذا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں مرد تو بہت کمپلیٹ ہوئے مگر عورتوں میں 4 عورتیں کمپلیٹ ہوئی۔ کون کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس میں خدیجہ کا نام لیا جو آپ کی چہیتی بیوی تھیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ کا نام لیا، تیسرا نام لیا عائشہ رضی اللہ عنہا کا، چوتھا نام لیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، بعض روایتوں میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام بھی آتا ہے۔ لہذا ہم نے جو باتیں سنی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مردوں میں ہیں جو پیغام ان کو ملا ہے ان کو عمل توفیق عطا فرمائے، یہاں خواتین بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی جو خیر میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے، یہاں آئی ہوئی ساری خواتین کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی خواتین یہاں آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رمضان کے بعد بھی استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے، تمام فتنوں سے بچا کر رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔